الحمد لله الذي لم يزل ولا يزال حيا قيوما سميعا قديرا مدبرا بصيرا. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى على آله وأصحابه وأزواجه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحابه وأزواجه وبارك وسلم. کل گزشتہ ایک جملہ عرض کیا تھا جس کی تشریح میں ایک حدیث شریف پیش کی تھی. رب مبلغ او عام سامع، کہ کبھی کبھی جس نے بات سنی ہوتی ہے وہ جب سن کر کسی کو نقل کرتا ہے تو جسے نقل کیا جا رہا ہے، جس کو کہا جا رہا ہے، اس کو اللہ نے کچھ زیادہ سمجھ دی ہوتی ہے، وہ اس سے زیادہ فائدہ اٹھاتا ہے، فائدہ پہنچاتا ہے. سننے والوں میں بھی فرق ہے. سب سننے والے یکساں نہیں ہوتے. کوئی بہت ذہین ہوتے ہیں تو عجیب عجیب نتائج جو ہے نکال لیتے ہیں. اللہ نے لوگوں کو مختلف صلاحیتیں عطا کی. مشکات شریف میں ایک روایت موجود ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کیا ہے، الناس معادن، people are like the mines. الناس معادن كمعادن الذهب والفضة. لوگ تو کھانے ہیں جیسے سونے چاندی کی کھانے ہوتی ہے، ایسی اللہ نے لوگوں میں عجیب عجیب صلاحیتیں رکھی ہوئی. ایک آدمی کسی بزرگ کے ہاتھ سے ملا ہوا تبرک استعمال کر رہا تھا. سامنے ایک آدمی بیٹھا تھا، اس نے چاہا کہ یہ مجھے ملے، مانگوں گا تو دے گا نہیں. تو اس نے سوال کیا کہ بھائی بزرگوں کا تبرک کیسے استعمال کرنا چاہیے، معلوم بھی ہے تجھے؟ تو اس نے کہا نہیں. تو کہا یہ جو تیرے پاس ہے وہ مجھے دے تو میں استعمال کر کے تجھے بتاؤں. کھا گیا اور کہا اس طرح سے استعمال کرتے ہیں. اب اس کے ذہن میں بھی یہ بات نہیں تھی کہ یہ سب کھا جائے گا، لیکن اس کی ذہانت، اس کی سمجھ کی بات ہے.
تو الناس معادن کمعادن الذهب والفضة، لوگ تو سونے چاندی کی کھانے ہیں، اس لیے کسی انسان کو بھی آپ انڈر ایسٹیمیٹ نہیں کر سکتے، کس میں کیا خوبیاں کیا کمالات ہوں گے نہیں کہہ سکتے، کس طرح سے اللہ نے اس کو نوازا ہوگا ہم نہیں کہہ سکتے۔ اس لیے علماء نے ایک بات لکھی ہے کہ اگر حج میں جائیں ہم اور وہاں ایک ایسے آدمی کو دیکھیں اپنے علاقے کے کہ جو ہمارے ذہن کے اعتبار سے اچھا نہیں، تب بھی اپنی زبان پر یہ جملہ کبھی نہ لائے کہ یہ یہاں کیسے آیا۔ کیوں؟ نہ آپ لائے اس کو نہ میں لایا، گھر ہے اللہ کا، اللہ نے بلایا، جب اللہ نے بلایا ہے اسے مہمان بنا کر، تو کسی کے یہاں کوئی مہمان آئے تو ہم تو کسی کو مہمان بلا نہیں سکتے، تو کسی نے کسی کو بلایا اس پر ہم کیوں جو ہے اعتراض کریں۔ فرماتے ہیں یہ تو خود ہمارے حج کے اوپر بھی حرف آنے کی چیز ہے، مطلب یہ ہے کہ کسی انسان کو حقیر نہ سمجھنا، اور اس کو حضرت مولانا الیاس صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ نے اپنے دعوتی نمبروں میں داخل کیا ہے، اور نمبروں میں ایک نمبر رکھا کہ ایک آدمی نماز بھی پڑھے، ذکر بھی پڑھے اور کلمہ بھی پڑھے اور اس میں اخلاص بھی ہو، لیکن مسلمان کا اکرام کرنے کے بجائے توہین کر ڈالی، یہ سب نمبروں کے اوپر پانی پھر جائے گا۔ اس لیے ہر ایک کو قیمتی سمجھیں، ہم نہیں سمجھ سکتے کہ کون سی چیز کا کیا ویلیو ہے۔ ہم لوگ وہاں جو ہے بائسیکل کی مثال دیتے ہیں کہ بائسیکل میں دو تو چرخے ہوتے ہیں، یعنی دو ویل ہوتے ہیں اور دو پیڈل ہوتے ہیں، اور اوپر ایک اسٹرنگ ہوتا ہے اور بریک ہوتا ہے، لیکن سائیکل میں جو ویل ہوتا ہے اس میں جو ٹائر ہوتا ہے، وہ ٹائر میں ہوا ڈالنے کے لیے چھوٹا سا جو ہے وہ 4 آنے کا 25 پیسے کا ایک وال ڈالتے ہیں، وہ وال کے ذریعے سے اندر ہوا جاتی ہے، اور جب ہوا پہنچ جاتی ہے تو وہ روک دیتا ہے ہوا کو باہر نکلنے سے۔ اب اگر کوئی یوں کہے کہ یہ 5000 روپے کی سائیکل میں یہ 4 آنے کا وال کیوں ڈالا ہے، نکالو اس کو، تو کہتے ہیں پوری سائیکل رک جائے گی۔ تو جیسے 5000 کی سائیکل میں 4 آنے کا وال بیکار نہیں ہے، اس طرح مسلمان سماج میں کوئی انسان بیکار نہیں ہے۔ اس کی خوبی، اس کی صلاحیتیں، اس کے کمالات کہاں استعمال ہو جائیں گے ہم کہہ نہیں سکتے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جب سنا کہ سرکار فرما رہے ہیں انکم محشورون یوم القیامت حفاتا عراتا غرلا، قیامت کے دن تم جب لائے جاؤ گے اور قبروں سے نکالے جاؤ گے تو نہ جسم پر لباس ہوگا، نہ پیروں میں جوتے ہوں گے، ننگے سر ہوں گے، حفاتن عراتا، اور غرلن کے معنی جیسے بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کی ختنہ نہیں ہوئی ہوتی ہے، اور ختنہ شدہ کچھ جو بچے جو ہیں دنیا میں آئے ہیں، مختون بھی آئے ہیں، لیکن عامتاً غیر مختون جو ہے دنیا میں بچہ پیدا ہوتا ہے، بعد میں اس کی ختنہ جو ہے وہ کروائی جاتی ہے۔ محشر میں نکلیں گے قبر سے لوگ تو غیر مختون نکلیں گے، اور مٹی قبر کی جھاڑ رہے ہوں گے، اور سب پر ایک بے خودی کا عالم ہوگا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کیا اللہ کے رسول مجھے ایک سوال پیدا ہو گیا، خیال آ گیا آپ کے بیان فرمانے سے، جب اتنے لوگ نکلیں گے تو مرد بھی نکلیں گے، عورتیں بھی نکلیں گی، مرد نکلیں گے، عورتیں نکلیں گی، اور جسم پر لباس بالکل نہیں ہوگا، ایک دوسرے کے سطر پر نظر پڑ جائے گی،
تو جب سطر پر نظر پڑے گی تو کتنی شرمندگی ہوگی. وَالْحَيَاءُ شُعْبَةٌ مِّنَ الْإِيمَانِ، حیا تو ایمان کا بڑا شعبہ ہے. اور جب جسم کے اوپر لباس نہیں ہوگا تو کس قدر شرمساری کا احساس ہوگا، کتنی شرمندگی ہوگی. سرکار یہ سوچ کر میں فکر میں پڑ گئی ہوں، یہ خیال کیوں آیا. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا حیا کی پیکر ہیں، تو جو حیا والا ہے اس کو حیا کا خیال آئے گا. سب ازواج جو ہیں حیا والی ہیں، سب صحابیات حیا والی ہیں، سب ایمان والی خواتین کو اللہ تعالیٰ نے برقعوں کا اور حیا کا پورا نظام جو ہے وہ دیا ہوا ہے. میں عرض کر رہا تھا کہ کون سی بات پر اللہ تعالیٰ کس کی مغفرت فرما دیں گے کہہ نہیں سکتے، اور کون سا عمل اللہ تعالیٰ کے یہاں کام آ جائے یہ بھی نہیں کہہ سکتے. ہارون رشید کی بیوی جس کا نام تھا زبیدہ، زبیدہ نے بہت بڑی نہر قائم کروائی تھی. اس علاقے میں پانی کی شدید ضرورت تھی، تو بغداد کے علاقے میں بہت بڑی نہر جاری کی تھی، اور اس نہر کا نام ہی رکھا تھا نہر زبیدہ. لوگ بڑی تعریف کرتے تھے کہ عجیب کام کروا دیا اس خاتون نے، اتنا بڑا خیر کا کام کروایا، اتنی بڑی نہر کھدوائی، لاکھوں لوگ اس کے پانی سے فائدہ اٹھا رہے ہیں. انتقال ہوا، کسی نے خواب میں دیکھا، کیا گزری آپ پر، آپ کی تو مغفرت ہو ہی گئی ہوگی اس بنا پر کہ آپ نے اتنا رفاہی اور اتنا بڑا لوگوں کے فائدے کا کام کیا کہ اتنی بڑی نہر جاری کی ہے. تو زبیدہ نے جواب دیا کہ مغفرت تو کر دی اللہ نے، بال بال بچ گئی میں، لیکن یہ نہر کی وجہ سے نہیں. میں چلی تھی دنیا سے تو یہ ارادے کے ساتھ چلی تھی اور یہ نیت کے ساتھ کہ اللہ پوچھیں گے کیا لے کے آئی، تو میں کہہ دوں گی کہ میں نے تیرے بندوں کے لیے یہ نہر کھدوائی، اور تو میرے پاس اعمال کے نام پہ کچھ ہے نہیں، تو ہو سکتا ہے کہ میرا بیڑا پار ہو جائے تو یہ نہر ہی کو اور اسی عمل کو پیش کر دوں گی. فرشتوں نے کہا یہ نہر تم نے اپنے پیسوں سے کھودی یا لوگوں کے پیسوں سے؟ انہوں نے کہا نہیں، جو بیت المال میں پیسہ آتا تھا وہ پیسے سے میں نے جو ہے نہر کھدوائی، میرا اپنا پیسہ نہیں تھا. تو فرشتوں نے کہا کہ تم نے لوگوں کے پیسے سے لوگوں کے لیے چیز بنائی، تو ظاہری بات ہے کہ اس میں تمہارا اپنا کیا ہے، اپنا کیا لگایا تم نے. ذاتی کوئی چیز لگائی ہو اور اس میں اخلاص ہو تو اس اخلاص پر تمہاری معافی کا سامان ہم کر سکتے ہیں. لوگوں کی رقم تھی، لوگوں کے لیے فائدہ کیا تم نے، اس میں تمہیں کیا ملنے کی امید ہے اور کیا اس کے اوپر تم ملنا اور چاہتی ہو کہ مل جائے. کہتی ہیں کہ پسینے آ گئے. اللہ کے یہاں تو ایسا ہے کہ جیسے ایکس رے کے مشین میں ہوتا ہے کہ سامنے کھڑے ہیں تو اندر کا سب نظر آتا ہے، اس طرح سے اللہ تعالی کو ہمارے عمل میں کتنا اخلاص ہے اس کا پتہ ہے. اور اللہ نوازیں گے کسی کو اور کسی کو بدلے دیں گے تو اس کے عمل میں اخلاص کی کوانٹیٹی کتنی ہے اور سنسیئرٹی کتنی ہے اس کے اوپر دیں گے. اس لیے قرآن کریم نے کیا کہا، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. مفسرین فرماتے ہیں کہ ہم نے تم کو یہ جو لائف دی ہے، یہ لائف دے کر دنیا میں تم کو رکھ دیا اور رکھ کر چاروں طرف تمہارے نعمتیں پھیلا دی اور تم کو برین یعنی دماغ دیا، اور یہ استعمال تم کیسا کرتے ہو کہ تمہاری سوچ کیا ہے کہ اپنے پیدا کرنے والے کو بھول جاتے ہو، صحیح چیز کا انتخاب کرتے ہو،
غلط چیز کا انتخاب کرتے ہو، یہ فیصلے کے اوپر ہی اللہ کے یہاں کے فیصلے کا دار و مدار ہے، سب انحصار جو ہے اسی کے اوپر ہے۔ ایک واقعہ مجھے یاد آیا، ایک اللہ والے کے یہاں ایک صاحب ملاقات کے لیے گئے۔ جب ملاقات کے لیے وہاں پہنچے تو سوچا کہ میرے پاس کچھ نہیں ہے، آتے آتے جنگل میں سے پیسے بھی نہیں تھے تو کوئی ہدیہ نہیں پیش کر سکے، تو جنگل میں سے لکڑی کاٹی، پہلے لکڑیوں پہ لوگ کھانا پکاتے تھے تو لکڑی کاٹی، اور لکڑی کاٹنے کے بعد گٹھڑ بنا کے سر کے اوپر رکھا، اور یہ گٹھڑ لے جا کر حضرت کی خدمت میں پیش کیا۔ حضرت نے کہا بھائی یہ کیا لائے؟ تو جواب دیا کہ چونکہ میرے پاس حضرت پیسے کچھ نہیں تھے اور ہدیہ کیا پیش کروں یہ میں سوچ رہا تھا، امتحان سمجھ میں کچھ نہیں آیا، تو جنگل کی یہ لکڑی جو ہے کاٹ کر آپ کے یہاں لایا تاکہ آپ کے خانقاہ میں جو لنگر چلتا ہے اس کے اندر کم سے کم جلانے کے لیے یہ لکڑی کام آ جائے۔ تو حضرت نے بڑی عجیب بات فرمائی، حضرت نے فرمایا کہ بھائی یہ لکڑی جو ہے اسے حفاظت سے کسی کنارے پر رکھ دو، کیوں؟ جس دن میرا انتقال ہو جائے اور پانی گرم کرنے کی نوبت آئے تو یہ لکڑی جو ہے جلا کر میرا پانی گرم کرنا، یہ اتنا اخلاص والا تحفہ اور ہدیہ ہے کہ اس کی برکت سے مجھے مغفرت کی امید ہے۔ اب آپ اندازہ لگائیے کہ مخلصانہ عمل کتنا قیمتی ہوتا ہے اللہ کے یہاں۔ بہت کلیئر فرمایا ہے اللہ تعالیٰ نے اس بات کو، فرمایا لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ حسن عمل کس کا ہے، اور حسن عمل سے مراد سنسیئرٹی آف انٹینشن، کس کی نیت اچھی ہے۔ اور نیت میں پہلے ہی عرض کر چکا کہ نیت یہ ہونی چاہیے کہ اے اللہ تو میرے اس عمل سے راضی ہو جائے۔ کتنا بھی بڑا کام کرے آدمی لیکن اس کو کرنا ہے اخلاص نیت کے ساتھ، ورنہ کتنا بھی بڑا عمل ہو اللہ کے یہاں جب تک اس میں اخلاص نہیں ہے جب تک اس کا کوئی ویلیو بھی نہیں ہے۔ اب زبیدہ پریشان ہو گئی کہ اور تو میرا دامن بالکل خالی ہے۔ کبھی ذہن میں ایک چیز ہوتی ہے آدمی کے، اب جو چیز ذہن میں تھی اس کی تو حالت یہ ہو گئی، تو اب کیا کیا جائے؟ جب ذہن میں ایک چیز تھی کہ اس پر مجھے کچھ مل سکتا ہے، اس کا ہی کوئی ویلیو اللہ کے یہاں نہیں نکلا، تو اب کیا کیا جائے؟ فرشتوں نے کہا اللہ تمہاری مغفرت فرمانا چاہتے ہیں۔ سوال کیا کہ اب میرے پاس تو کوئی عمل بظاہر ایسا بڑا ہے نہیں، تو کس بنیاد پر میری مغفرت کریں گے؟ جواب دیا کہ ایک دن تم کھانے کے لیے بیٹھی تھی اور اذان شروع ہو گئی، تمہارے ہاتھ میں ایک لقمہ تھا، لقمہ تم نے منہ تک پہنچایا تھا، لیکن اس کے دوران اذان ہو گئی، مؤذن نے پکارا اللہ اکبر اللہ اکبر، تو تم نے وہ لقمہ فوراً رکھ دیا پلیٹ میں، اور دوپٹہ ذرا سرک گیا تھا تمہارا سر کے اوپر سے، حیا بہت بڑی چیز ہے، دوپٹہ سر کے اوپر سے سرک گیا تھا، تو تم نے وہ لقمہ رکھ کر پلیٹ میں پہلے اپنے دوپٹے کو سر کے اوپر درست کیا، اپنے بالوں کو چھپایا اور سر کو ڈھانکا، اللہ کے نام کی عظمت کے لیے، اس پر تمہاری اللہ مغفرت کر لیجئے۔ تو مغفرت کون سی بات پر ہو رہی ہے؟ اللہ کے نام کی صرف عظمت کر لی، دل میں اللہ کے نام کی بڑائی کا خیال آیا،
اور اس کے لیے ذرا سی نقل و حرکت کر لی، اس نقل و حرکت پر مغفرت کے فیصلے کر رہے ہیں اللہ تعالی۔ کہتے ہیں ایک آدمی تھا بیچارہ، کوئی نیک اعمال زیادہ نہیں، انتقال ہوا تو اس کی مغفرت کا اعلان ہوا کہ اس کی مغفرت کر دی جائے۔ خواب میں کسی نے دیکھا اس کو، خواب میں دیکھا تو پوچھا کیا معاملہ کیا اللہ تعالیٰ نے تمہارے ساتھ؟ جواب دیا کہ اللہ تعالیٰ نے مغفرت کا معاملہ کر دیا۔ تو اس نے کہا تیرے پاس تو بظاہر کوئی ایسے اعمال بھی نہیں تھے، کوئی بڑے اعمال تو کرتا ہو، واجبی اعمال کرتا تھا، یہ تو سب کرتے ہیں، لیکن تیری مغفرت ہو گئی، بات سمجھ میں نہیں آتی کون سا عمل؟ فرمایا میں چھوٹی سی ایک ٹیک شاپ چلاتا تھا، جیسے ہمارے ابراہیم بھائی پہلے چلاتے تھے چھوٹی عطر کی دکان۔ فرماتے ہیں ایسی ایک دکان چلاتا تھا گروسری کی۔ اب اس میں کبھی کبھی غریب لوگ آ جاتے تھے، اب وہ غریب لوگ بیچارے ان کے پاس صحیح سکے نہیں ہوتے تھے، کھوٹے کوائن ہوتے تھے۔ اب غریبوں کے پاس کہاں سے پیسہ بھی آئے، وہ کھوٹے کوائن میں لے لیتا تھا اور ان کو جو سودا دینا ہوتا تھا وہ دے دیتا تھا، اور نیت یہ کرتا تھا کہ اللہ اس کی بیچارے کی ضرورت پوری ہو جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے میرے وہ کھوٹے سکے قبول کر لیے۔ یوں فرمایا کہ دنیا میں تو نے اپنے کسٹمرز کے کھوٹے سکے قبول کر لیے تو تیرے پاس اچھے اعمال تو کوئی نہیں، اعمال بھی سب ریفیوز کرنے جیسے ہیں، کھوٹے اعمال ہیں۔ لیکن جب تو کھوٹے سکے قبول کر سکتا ہے تو اللہ تعالیٰ تیرے ٹوٹے پھوٹے اعمال کیوں قبول نہیں کر سکتے؟ اور حقیقت یہ ہے کہ ہمارے اعمال میں تو دنیا بھر کی خرابیاں ہیں۔ 2 رکعت جو ہم پڑھتے ہیں نا، اس میں اگر کوئی کھڑا ہو کر دیکھنا شروع کرے تو اس کے ہر رکن کے اندر غلطیاں نکالے گا، ہر چیز میں مسٹیک نکلے گی، لیکن اس کے باوجود اللہ کتنے کریم ہیں کہ ٹوٹا پھوٹا صحیح، لیکن جب لے کے آتا ہے بندہ رد نہیں فرماتے کہ کچھ تو لے کے آیا ہے بیچارہ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں بیچارہ ایک اللہ کا بڑا عاشق تھا۔ وہ عاشق نے ہمیشہ دعاؤں میں یہ کہتا تھا کہ اللہ تو کب ملے گا مجھے کہ میں تیرے سر میں تیل لگا دوں، تیرے پیر دبا دوں، تو کتنے عرصے سے کام کر رہا ہے، تھک گیا ہوگا، میں تھک جاتا ہوں شام تک کام کرتے کرتے، تو اتنے سالوں سے کائنات چلا رہا ہے، بہت تھک گیا ہوگا، میں ذرا مساج کر دوں۔ ایک دن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سنا، کہا بے وقوف کہیں کا، کچھ بات سمجھ میں آتی ہے کہ نہیں؟ اللہ تعالیٰ تھکتے تھوڑے ہیں، ہم جیسے کمزور تھوڑے ہیں، اللہ تعالیٰ تو بڑے قوی ہیں، ان کو ایسے سر میں تیل ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے، اور نہ وہ کوئی ایسا مشین ہے کہ اس میں آئل ڈالنے کی ضرورت ہے۔ ایسی ایسی بے ادبیاں مت کیا کر، خبردار جو دوسری مرتبہ یہ جو تم نے جملے کہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ وحی آئی کہ بیچارہ جانتا نہیں مجھے، تو اس بہانے سے تو یاد کرتا تھا، تم نے روکا کیوں؟ یہ بہانے سے بھی مجھے یاد تو کر رہا تھا وہ۔ تو اللہ تعالیٰ کی رحمت کو تو بہانے چاہیے، رحمت حق بہانا می جو ہے، بہا نمی جو ہے۔ فرماتے ہیں بہت کوانٹٹی میں اعمال ہوں گے تو اللہ تعالیٰ قبول کریں گے، یہ نہیں ہے، چھوٹا عمل ہو وہ بھی ہو سکتا ہے اللہ کے دربار میں قبول ہو جائے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑی عجیب و غریب سوال کر دیا، اللہ کے رسول بڑی شرمندگی ہو جائے گی، بڑے شرمسار ہو جائیں گے، ایک دوسرے پر نظر پڑ جائے گی تو کیا عالم ہوگا؟ حضور نے کتنا اچھا جواب دیا۔ کبھی کبھی صحابہ سوال کرتے ہیں، کبھی کبھی صحابیات سوال کرتی ہیں، اور ہمارے ذہن میں وہ بات پڑھ کر جو اشکال پیدا ہوتا ہے اس کا جواب مل جاتا ہے۔ تو سوال انہوں نے کیا،
جواب ہم کو قیامت تک کے لیے مل گیا اور اتنا اچھا ملا کہ اب ذرا بھی اس میں اشکال کا سوال پیدا ہی نہیں ہوتا. کیا جواب دیا سرکار؟ سرکار نے فرمایا یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ و صاحبتہ و بنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ. اس روز ایسا روا روی کا عالم ہوگا, اس روز ایسا ہما ہمی کا عالم ہوگا, ایسا ہو کا عالم ہوگا کہ کسی کو کسی کا سطر دیکھنے کی, ارے اپنی حیات کے بارے میں سوچنے کی جو ہے فرصت نہیں ہوگی. لوگ اتنے حیران اور ششدر ہوں گے. یہ بات سمجھ میں نہیں آتی تھی کہ ایسا ہو سکتا ہے, لیکن جب کچھ میں زلزلہ آیا تو یہ بات سمجھ میں آئی. زلزلہ تو وہاں آیا تھا لیکن اس کے اثرات جو ہیں بڑے بڑے شہروں میں جو بڑی بڑی بلڈنگیں ان میں بھی آئے. اب کچھ بڑے شہروں میں جب بلڈنگیں ہلنا شروع ہوئی تو یہ اس قدر زور سے ہلی تھی وہ بلڈنگیں, 1 منٹ اور 29 سیکنڈ کا یہ زلزلہ تھا. 7 پوائنٹ سمتھنگ کا وہ زلزلہ تھا, کافی بڑا. یعنی تاریخ میں جو بڑے زلزلے آئے ان میں وہ ایک زلزلہ تھا اور نقصان بھی بہت ہوا. وہ بلڈنگوں کو جنہوں نے ہلتے دیکھا ان کو جو ہے دماغ کے مرض ہو گئے. ہمارے یہاں 2-4 صاحبان تھے, انہوں نے مسجد کے میناروں کو یوں جو ہلتے ہوئے دیکھا تو 2 سال تک ان کے دماغ کا علاج کرنا پڑا. ابھی بھی ان کے اوپر وہ ڈپریس ہیں, ابھی بھی وہ دیکھ کر منظر, جب منظر دیکھ کر وہ بھی ہلکے سے زلزلے کا یہ عالم ہو سکتا ہے تو قیامت کے زلزلے کو تو اللہ نے عظیم قرار دیا, اس کا کیا ہوگا؟ ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم یوم ترونها تذهل كل مرضعة عما ارضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. اب صبح 9:30 بجے کا وقت تھا. جب زلزلہ آیا تو کچھ مرد غسل کر رہے تھے باتھ روم میں, کچھ عورتیں بھی اپنے اپنے واش روم میں تھیں. جب ہلنا شروع ہوا تو وہ وہاں سے دوڑے اور کب انہوں نے یہ 7 سیڑھیاں کراس کی ان کو نہیں معلوم. نیچے میدان میں آ کے کھڑے ہو گئے اور میدان میں مرد بھی کھڑے ہیں, عورتیں بھی کھڑی ہیں. آدھا گھنٹے کے بعد پتا چلا کہ نہ مردوں کے جسم پر لباس ہے نہ عورتوں کے جسم پر لباس ہے. آدھا گھنٹے کے بعد جب وہ گھبراہٹ کا دور ختم ہوا, دیکھا کہ جسم پر لباس نہیں, چپکے سے پھر گھر میں, اور گھر میں بھی جانے سے ڈرتے تھے. میں کہا کرتا تھا کہ دیکھو اپنے بڑے مکانات اور اپنی بڑی بلڈنگوں کے اوپر نیچے جھونپڑوں کو دیکھ کر فخر کیا کرتے تھے کہ ہمارا کتنا اونچا, اور یہ جھونپڑے دیکھو کتنے چھوٹے اور بیکار, اور ان پر نظر ڈالتے تھے حقارت کے ساتھ. لیکن جب زلزلہ آیا تو انہی جھونپڑوں میں جا کے ان کو رہنا پڑا اور یوں کہا کہ یہ جھونپڑے بہت بڑی نعمت ہے. اس لیے آدمی کو اپنی نعمت پر اللہ کا شکر تو ادا کرنا چاہیے, لیکن کسی کی چیز کے اوپر اعتراض اور تحقیر کی نظر ہرگز نہیں ڈالنی چاہیے, ورنہ کون سے وقت میں اللہ تعالی ہمارا امتحان لے لے اور یہ نعمتیں ہم سے لے لے, کہہ نہیں سکتے. ایک مالدار آدمی تھا, اس کا ایک ہی بیٹا تھا. وہ باپ کہا کرتا تھا کہ میرے پاس اتنا مال ہے میرے پاس کہ میری 7 پشتیں کھائے گی, 7 پشتیں جب بھی ختم نہیں ہوگا, اور 7 پشتوں میں 70 بچے پیدا ہو جائیں تب بھی میرے پاس اتنا ویلتھ ہے کہ ختم نہیں ہوگا.
کیونکہ اسٹیشن جو قائم ہے وہ میری پراپرٹیوں کے اندر قائم ہوئے ہیں، میری زمینوں میں گورنمنٹ کے اسٹیشن ہے ریلوے کے، کتنا بڑا مالدار۔ لیکن باپ کے انتقال کے بعد بیٹے کی صحبت غلط ہو گئی۔ یہ دنیا بڑی ظالم ہے، جب تک مال ہوتا ہے دوستی رہتی ہے، تعلق رہتا ہے، مال ختم ہو جاتا ہے تو رشتے بھی ختم ہو جاتے ہیں، تعلقات بھی ختم ہو جاتے ہیں۔ ہاں نعمت تو علم والی نعمت ہے کہ علم والی نعمت ایسی ہے کہ وہ ختم بھی نہیں ہوتی اور کوئی چھین کے لے بھی نہیں جا سکتا، ورنہ یہ ویلتھ کا کوئی بھروسہ نہیں، آج ہے اور کل نہیں۔ جیسے انسان کی جوانی کا کوئی ٹھکانہ نہیں، کسی خاکی پہ مت کر خاک اپنی زندگانی کو، اور جوانی کر فدا اس پر کہ جس نے دی جوانی کو۔ ہمارے یہاں پہلے بسیں چلا کرتی تھی، راندیر سے سورت بس آتی ہے، پھر سورت سے الگ ایک بس چلتی ہے اسٹیشن کے لیے۔ آج تو بیچاری بسیں وہ کہاں ہے نظر بھی نہیں آتی، سب کے پاس گاڑیاں ہو گئی، بائک ہو گئی، سب کے پاس اپنے اپنے وہیکل ہو گئے۔ میں وہ زمانہ بھی جانتا ہوں کہ جب سائیکل کوئی لاتا تھا تو دیکھنے کے لیے ہم لوگ جاتے تھے کہ کتنی بہترین اور مہنگی قسم کی جو ہے سائیکل لایا، دیکھنے جاتے تھے۔ لیکن وہ گلیاں جن میں سائیکل آئے تو لوگ دیکھنے جاتے تھے، آج بڑی بڑی گاڑیاں کھڑی ہے، دیکھنے والا کوئی نہیں ہے۔ یہ ایسا زمانہ آ گیا ہے، پیسوں کا کوئی ویلیو رہا نہیں، اس لیے مال کے اوپر تو دنیا میں اس وقت اکڑنے کا مسئلہ ہی ختم ہو گیا۔ تو وہ بس میں ایک شاعر بھی بیٹھا، شاعر کا تو اپنا مزاج ہوتا ہے، شاعر بیٹھا اور سامنے ایک بڑھیا جو تھی وہ جو ہے آگے سیٹ کے اوپر بیٹھنا چاہتی تھی، تو جوان لڑکیوں نے دھکے دے دے کر اس کو بٹھایا۔ وہ کہتی تھی کہ مت مجھے دھکے مارو، میرے بڑھاپے کے اوپر رحم کھاؤ، میں بھی تمہاری طرح جوان تھی تو دوسروں کو اسی طرح دھکے دیتی تھی، اس کی سزا میں پا رہی ہوں، لیکن ایسا مت کرو۔ لیکن وہ شاعر کا دماغ پھر کام کر رہا تھا، کہا کہ جب تم بوڑھی ہو جاؤ گی نا تو تمہارا بھی ایسا ہی حال ہوگا، تمہیں بھی پھر کوئی دھکے دے گا۔ لیکن شاعر نے سورت آتے آتے 4 مصرے بنائے، 4 مصرے بڑے اچھے بنائے کہ وہ بڑھیا کیا کہہ رہی ہے وہ جوانوں سے۔ جب چوک بازار آ گیا تو اس نے 2-4 آدمیوں کو جمع کیا اور کہا کہ ذرا میرا شعر سن لو۔ اب سب لوگ شاعری کو سمجھے، یہ بھی مشکل کام ہے۔ 1-2 آدمی ملے، کھڑے رہے، انہوں نے کہا بتا بھائی کیا تو نے شعر تیار کیا ہے؟ کہتا ہے بھول جائے گی بلبل یہ سب مستیاں، وہ جوان لڑکیوں سے بڑھیا کہہ رہی، بھول جائے گی بلبل تو سب مستیاں، شاخ گل کو جلا دے گی جب بجلیاں۔ کہتے ہیں کہ جب وہ بڑھا پائے گا اور عمر بڑھتی جائے گی اور یہ کالے بال سفید ہو جائیں گے تو پھر یہ سب مستیاں جو ہے ختم ہو جائے گی۔ اور ہے خزاں کا بھی ایک دن بسیرا یہاں، ان بہاروں کا کوئی بھروسہ نہیں۔ فرماتے ہیں یہ جوانی پر جو تم اکڑ رہے ہو، یہ جوانی ٹھہرنے والی چیز نہیں ہے۔ جوانی کو جوانی کیوں کہتے ہیں؟ یہ رہوانی نہ تھی، جوانی ہے، اس لیے اس کا نام جو ہے جوانی رکھا ہے کہ یہ رہنے کی چیز نہیں ہے، یہ ختم ہو جانے والی ہے، لہذا اس کے اوپر اکڑنا اچھا نہیں ہے۔ کوئی بھی چیز اکڑنے کی نہیں، نہ مال کے اوپر اکڑ سکتے ہیں، نہ شباب کے اوپر اکڑ سکتے ہیں، نہ جوانی کے اوپر اکڑ سکتے ہیں، نہ ہمارے اقتدار کے جو بڑے گھونسلے بنے ہیں اس پر بھی ہم اکڑ نہیں سکتے۔ ہمارے یہاں بیچارہ ایک وزیر تھا، جب آتا تھا تو آگے 5 گاڑیاں آتی تھی، پیچھے 5 گاڑیاں، ہٹو بچو وزیر آ رہا ہے۔ اب وہ پوپٹ بھائی جاتا ہے راستے میں سے تو کوئی چائے کا بھاؤ پوچھنے کو بھی تیار نہیں، ختم ہو گیا زمانہ۔ تو اقتدار کی دھونس بھی نہیں چلتی، مال جو ہے وہ بھی انسان کو اونچا اڑا کر لے نہیں جا سکتا، علم انسان کی قدر کروا سکتا ہے۔ علم ایسی نعمت ہے کہ جتنا آدمی خرچ کرے گا اتنا یہ بڑھتا چلا جائے گا اور کم نہیں ہوتا خرچ کرنے سے۔ مال خرچ کرنے سے کم ہو سکتا ہے لیکن علم جو ہے وہ خرچ کرنے سے کم نہیں ہوتا، بڑھتا ہے، اس میں اضافہ ہوتا ہے۔ اب کہتے ہیں کہ صحبت غلط ہو گئی
اور غلط صحبت کا نتیجہ جانتے ہیں کیا نکلا؟ فرماتے ہیں غلط صحبت کا نتیجہ یہ نکلا کہ وہی لڑکا جس کے باپ نے کہا تھا کہ میری 7 پشتوں تک جو ہے کسی کو جو ہے کمی نہیں رہے گی پیسوں کی، وہ بیٹا جمعہ کے دن مسجد کے باہر کٹورا لے کر بھیک مانگ رہا ہے۔ اس لیے فرمایا کہ نعمتوں پر فخر کے بجائے اللہ کا شکر جو ہے وہ ادا کرنا چاہیے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنا بہترین جواب دیا، فرمایا اس روز عالم یہ ہوگا کہ لوگ اتنی ہماہمی میں ہوں گے، اپنے معاملے میں اتنے پڑے ہوئے ہوں گے، اور دوسروں کا خیال تو کیا خود کا بھی خیال نہیں ہوگا کہ میرے جسم پر لباس نہیں۔ اس سے قیامت کی ہولناکی اور قیامت کی بھیانکتا اس کے بارے میں پوری طرح جو ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آگاہ کیا۔ کل اصل میں ہماری بات چل رہی تھی وہ یہ کہ حدیث شریف جو حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیان ہو رہی تھی، اس میں ایک بات یہ ہو رہی تھی کہ ایک قاری قرآن کو بلایا جائے گا اور اس سے کہا جائے گا کہ تو نے اپنے قرآن کریم کے ذریعے سے کیا کام کیا، حالانکہ حدیث شریف میں اس کی بڑی فضیلت ہے۔ ایک حدیث میں ہے خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں بہترین لوگ وہ ہیں جو قرآن کریم کو سیکھیں اور پھر یہ قرآن کریم کی تعلیم دوسروں کو دیں، دوسروں کو سکھائیں۔ تو سیکھنے کے بعد پھر سکھانے والے عمل کے اندر لگ جانا، یعنی قرآن کریم حاصل کر کے اس کے علوم حاصل کر کے چھوڑ نہیں دیا بلکہ 7 سالوں تک محنت کی تھی، تو اس سے دوسروں کو فائدہ پہنچاتا ہے، پھر وہ دوسروں کو فائدہ پہنچائیں گے جن کو تم نے فائدہ پہنچایا، تو قیامت تک یہ سلسلہ جو ہے وہ جاری رہے گا۔ اور حدیث میں فرمایا لا حسد الا فی اثنین، فرماتے ہیں قابل غبطہ 2 شخص ہیں، 2 قسم کے لوگ قابل غبطہ ہیں۔ حسد تو اچھا نہیں ہے۔ لا حسد الا فی اثنین کا ایک ترجمہ تو یہ کیا کہ اگر حسد یعنی جیلسی جائز ہوتی تو یہ 2 قسم کے لوگوں کے پاس ایسی چیزیں ہیں کہ اس کے لیے جیلسی ہمارے دل میں آ سکتی ہے، لیکن چونکہ حسد جائز نہیں۔ حسد کس کو کہتے ہیں؟ تھوڑا سا اس کو سمجھ لینا چاہیے۔ حسد کہتے ہیں کسی کے پاس کوئی نعمت کو دیکھ کر دل میں خیال کا آنا کہ یہ نعمت مجھے ملے یا نہ ملے لیکن اس کے پاس نہیں لینا چاہیے۔ آسمانوں میں سب سے پہلے حسد کیا شیطان نے، اور زمینوں میں سب سے پہلے حسد کیا قابیل نے۔ میرے استاد کہتے تھے کہ قابیل اصل میں غیر قابل تھا، اس لیے اس نے حاسدانہ کارروائی جو ہے وہ اختیار کی تھی۔ تو دنیا میں حسد سب سے پہلے قابیل کا، اور وہاں فرماتے ہیں آسمانوں میں سب سے پہلے ابلیس نے اور شیطان نے حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ حسد کیا۔ لیکن حسد نہ کرو ایسی واضح آیت نہیں تلاش کر پائیں گے قرآن کریم میں۔ ہاں حسد کی برائی جو ہے اس کا تذکرہ ہے، ہاں حدیث میں فرمایا لا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تنافروا ولا تدابروا وكونوا عباد الله اخوانا، آپس میں حسد مت کرو۔ حسد خطرناک چیز ہے۔ حسد دین کو ایسا موڈ کر ختم کرتا ہے جیسا کہ ریزر بالوں کو ختم کرتا ہے، اس طرح حسد دین کو ختم کر دیتا ہے۔ ایمان والے کا جذبہ یہ ہونا چاہیے کہ میرے پاس بھی نعمت رہے اور اللہ سامنے والے کو بھی خوب نعمتوں سے نوازے۔ اکثر کیا ہوتا ہے کہ خود کا مکان بنا تب تو دعا کرواتے ہیں، لیکن اگر مولانا نے مکان بنا لیا تھا کہ ایک کہیں تھی لائبہ پیسہ، یہ سوال تو مولانا کو کرنا چاہیے تھا تمہارے یہاں آتے وقت کہ بھئی تیرے یہاں کا پہلے حساب بتا پھر میں کرتا ہوں آ کے دعا، لیکن مولانا نے تو دعا کیا، تو نے رو رو کے آمین کہی۔
تو نے تو یہ کہا کہ بھائی میں نے مکان بنایا تو انہوں نے فوراً جو ہے ہاتھ اٹھا دیے, دعا کر دی. تو ہونا کیا چاہیے, ہمارے علماء خوشحال ہوں اور کسی کو ملے دولت تو خوش ہونا چاہیے, اور اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ تو نے ہمارے اہل علم کو دوسروں کا دست نگر نہیں بنایا کہ وہ جو ہے دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلائیں. تو نے ان کو نعمتیں عطا فرمائی. تو جتنا مال والا ہوگا تو وہ فراخ دلی کے ساتھ دین کا کام کرے گا, مال کی لالچ کا مزاج نہیں ہوگا, علم لوگوں تک پہنچانے کا دائیا اور جذبہ اس کے اندر ہوگا. یہ تو ایک اچھا جذبہ ہے. تو حسد خطرناک چیز ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جیسے آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے اس طرح حسد دین کو کھا جاتا ہے. آج ہمارے سماج میں ہم جو آپس میں توڑ دیکھتے ہیں اور جو برائیاں دیکھتے ہیں اور جو خرابیاں دیکھتے ہیں اور آپس میں یونائٹ نہ ہونا دیکھتے ہیں, اس کی وجہ اندر کی جیلسی اور اندر ایک دوسرے کے لیے محبت کا نہ ہونا ہے. یہ سیدھی سادھی بات. قرآن کریم نے کیا کہا, وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوا. اگر تم چاہتے ہو کہ آپس میں متحد رہو تو پھر جو ہے جھگڑے چھوڑ دو. اور جھگڑا اتنی خطرناک چیز ہے کہ شب قدر کی تعین لے کر سرکار اپنے حجرے سے نکلیں گے. سرکار نکلیں گے کہ امت کو لیلۃ القدر کب ہونے والی ہے یہ بتا دیں, اور ڈیٹ اور وقت بھی فکس کر کے بتا دیں. لیکن دو آدمی آپس میں جھگڑا کر رہے تھے, تو جھگڑے کی وجہ سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ ڈیٹ بھلا دی گئی, وہ وقت بھلا دیا گیا, یہ بتانے کے لیے کہ جھگڑا بڑی خطرناک چیز ہے جو اچھے فائدوں کی چیز میں نقصان پیدا کرے, جو دین میں نقصان پیدا کرے, جو بھائی چارے کو ختم کر دے. لیکن صحابہ کرام کے جھگڑے تو ایسے ہوتے ہیں 1 منٹ میں سرکار اشارہ کرے تو جھگڑے ختم ہو جائیں. ہمارے یہاں جھگڑا کائے پہ ہوگا, تو نے شادی کی تیرے بیٹے کی تو میرے کو کنکوتری نہیں بھیجا نا, تو نے جب شادی میں میرے کو یاد نہیں کیا تو اب امید مت کرنا کہ تیرے جنازے کو کندھا دینے میں آؤں گا. جب دال چاول میں تو نے مجھے نہیں بنایا تو میں تیری کھیر کھانے کیوں آؤں, نہیں آؤں گا. اور حدیث میں فرمایا 3 دن سے زیادہ 2 مسلمانوں کے درمیان اگر کھٹراگ رہتا ہے تو دونوں کے اعمال کو ہینگ کر دیا جاتا ہے. جیسے ہمارا کمپیوٹر کیسے ہینگ ہو جاتا ہے, کبھی ہمارا موبائل کیسا ہینگ ہو جاتا ہے, اس نے تو پوری دنیا کو ہینگ کر دیا ہے. فرماتے ہیں یہ جیسے ہینگ ہو جاتا ہے اس طرح سے ہمارے اعمال ہینگ کر کے رکھتے ہیں, اور جب تک یہ دونوں آپس میں معافی تلافی نہیں کرتے وہاں تک جو ہے ان کے اعمال کو آگے نہیں بڑھایا جاتا, اور ایکسپٹنس کا جو ہے اس کے اوپر رائٹ نہیں بنایا جاتا, سواد نہیں کیا جاتا. اللہ تعالیٰ ہمیں آپس میں محبتیں جو ہے وہ عطا فرمائے. 2 صحابہ کرام کا واقعہ چھوٹا سا ذکر کر کے ختم کرتے ہیں. ایک صحابی تو بہت مشہور ہے, کعب ابن مالک رضی اللہ عنہ. دلوں کی صفائی بہت بڑی چیز ہے, دلوں کی صفائی بہت بڑی چیز ہے, اور دلوں کی صفائی کے لیے آدمی کو اللہ والوں کے پاس جانا پڑے جن کے دل آئینوں کی طرح ہیں. جب ان کے پاس جا کے بیٹھیں گے تو ہمارے دل کو آئینے کی طرح بنائیں. آئینے ماس سینہ چو آئینہ داشتن, آئینے ماس سینہ چو آئینہ داشتن, کفرست در طریق ما کینہ داشتن. فرماتے تصوف میں اور سلوک میں کینہ رکھنا یہ کفر کے درجے کی چیز ہے. اور آج دل صاف نہیں ہے, ملتے بھی ہیں, گلے بھی لگتے ہیں, سینے سے سینہ بھی لگاتے ہیں, لیکن سینہ اندر سے صاف نہیں ہوتا, اور دل میں جو بگاڑ ہے وہ نکلتا نہیں. اس لیے آج ہمارے سماج میں جو یونٹی ہونی چاہیے, جو اتحاد ہونا چاہیے وہ نہیں ہے. سماج میں اتحاد کب آئے گا؟
کب پیدا ہوگا؟ فرماتے ہیں جب تک ہم قرآن کریم کی تعلیمات پر عمل نہیں کریں گے وہاں تک اتحاد نہیں آئے گی۔ اس کی کوئی دلیل کہیں دور ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں ہے، دلیل تو خود قرآن کریم میں موجود ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا۔ اللہ نے جو قرآن کریم اتارا ہے اس کے احکام پر صحابہ نے عمل کیا تو ان کو اللہ نے کتنا متحد بنا دیا، کتنا آپس میں شیر و شکر بنا دیا۔ اگر تم بھی ایسا عمل قرآن کریم پر کرو، ایسی سرکار کی باتوں پر عمل کرو تو انشاءاللہ اتحاد پیدا ہو جائے گا۔ حضرت محمد عبداللہ صاحب دیکھیے یہ ترجمہ جو ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامو، اور کیا ہوگا نتیجہ بیان کیا ہے وَلَا تَفَرَّقُوا، تمہارے اندر اختلاف نہیں ہوگا۔ جب سب مل کر عمل ایک ہی چیز پر کریں گے تو یونٹی خود بخود آ جائے گی۔ ایک صحابی ہیں کعب ابن مالک، بہت جلیل القدر صحابی ہیں۔ دوسرے ہیں عبداللہ ابن ابی حضرت، یہ بھی جلیل القدر صحابی ہیں۔ مسجد نبوی شریف میں باہر صحن میں ملاقات ہو گئی۔ عبداللہ ابن ابی حضرت کے کچھ پیسے باقی تھے، کعب ابن مالک رضی اللہ عنہ کو لینا تھا، وہ بہت دن سے دے نہیں رہے تھے۔ تو ملاقات ہوئی تو مسجد ہی میں پوچھا کہ بھئی مارا پیہا تو کیا رہا ہے، میرے پیسے کب دے گا تو اس نے کہا کہ سہولت تھا میں نے سگوڑ تھا تے پرماණ تھا نا دیش، یعنی مجھے سہولت ہو جائے گی تو تیرے کو دے دوں گا۔ پڑھیں کہ سگوڑ تنے کیا رہے، سگوڑ تھسے کیا رہے، کتنا ٹائم نکلی چاہے انہیں سگوڑ نہیں آتا۔ کہتے میں دے دوں گا، تیرے پیسے پانی کے دھوئے ہوئے ہیں، نہیں کھا جاؤں گا اور اگر کھا کے مر نہیں۔ اصل میں قرضہ ہم لوگ لے تو لیتے ہیں، تو جب جاتے ہیں قرضہ لینے کے لیے تو سامنے والے کو کہتے ہیں کہ آپ تو سخی ہیں، آپ حاتم تائی کے خالہ زاد بھائی ہیں، آپ کی سخاوت سے تو ہوا بھی پریشان ہے اور آپ کی سخاوت سے تو آفتاب بھی حیران ہے، اور ماشاءاللہ آپ کی سخاوت کا کیا کہنا، خدا نے آپ کو عثمان غنی کا خزانہ دیا ہے۔ تو ذرا مجھے جو ہے، ایک بیچارہ ہمارا عالم تھا تو ایک بڑے سیٹ کے پاس گیا تو جا کر جو ہے چندہ کرنا، بیچارے مدرسے کے لیے لوگ محنت کرتے ہیں، تو وہ گیا، یہ تو میں تو کہا کرتا ہوں چندے والے جو سفیر ہمارے علماء ان کو کوئی اللہ والوں کے پاس جانے کی ضرورت نہیں، ان کو تو لغت سیدھا کر دیتے۔ خیر تو اب وہ جو ہے وہ سیٹ کے پاس گیا، سیٹ کے پاس جب گیا کہ اللہ بہت تم نے آپیلو چھے، اللہ نے وہ مٹو تمہارا اوپر کرم چھے، اللہ نے فضل چھے۔ تو اس نے اسٹریٹ ہو گئے یہ پوچھ لیا کہ مول صاحب یہ دعا دینے کا مطلب کیا، تم چاہتے کیا ہو؟ کہ میں کچھ نہیں چاہتا، اللہ نے جو تم کو دیا ہے اس میں سے کچھ تھوڑا سا اللہ کے راستے میں یہ بیچارے بچوں کے لیے بچیوں کے لیے آپ دے دیں، میں اس کے لیے آیا ہوں۔ کہ میں نے تو دیکھو اللہ کے پاس رو رو کے مانگا، راتوں کو گیا مسجد میں رویا، اللہ تعالیٰ نے میرے کو دے دیا تھا، تم بھی رات کو اللہ کے پاس مانگو نہیں، میرے پاس کیوں آئے ہو؟ تمہیں کے روح نے تمہیں مانگو تو اللہ تعالیٰ نے بھی آپ ہی دے ہے نا، خزانہ میں ہوں کبھی چھے۔ اب جو ہے قرضہ تو لے لیا، تاریخ بھی خود ہی دیتا ہے کہ فلانی تاریخ ہے تم نے یہاں پہ، لیکن جب وہ تاریخ آتی ہے تو آتا نہیں، تو وہ جس نے قرضہ دیا ہے وہ تلاش کرتا ہے اور رستے میں ملتا ہے کہ بھئی وہ قرضہ میں نے آپ کو دیا تھا، ہاں کہا میں تو بالکل لیکن کہ بالکل ذہن میں تھے نکلے گئے، وہ مگت تھے گلو چھے نہیں کہ ذہن میں نتھی رہتا ہے، ہمارا دماغ میں آتر نہیں بھولی جائے، ہمارا تھی بدی وستو وہ خراب دماغ تھے گلو چھے، کشمیر نہیں پہلی ان کے بادام بھی بند تھے گئے، تو وہ مانے یادت نتھی رہتا۔ چلو اب تو یاد آیا تم دے دو گے، قرضہ لینے میں کوئی حرج نہیں، سرکار مقروض گئے ہیں دنیا سے، قرضہ لینے میں کوئی بات نہیں، لیکن قرضہ چکانا بہت بڑی بات ہے۔ حضرت شیخ الحدیث صاحب رحمۃ اللہ علیہ میں یہاں خانقاہ چلتی تھی تو لاکھوں کا قرضہ ہو جاتا تھا رمضان میں، لیکن رمضان ختم ہوتے ہی لاکھوں کا قرضہ 4 آنا بھی کسی کا باقی نہیں۔ فرمایا بھائی 4 آنے اگر باقی رہے تو پورے رمضان کی خانقاہ کا ثواب ختم۔ اس لیے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا 4 آنے کسی کے اگر میں نے دبا لیے تو اللہ تعالیٰ میری 700 مقبول نمازیں لے لیں گے، اور ایک نماز مقبول لاؤ کہاں سے لاتے ہو؟
اب ایک دفعہ مانگنے کے لیے گیا تو اس نے کہا کہ آج تو باہر گیلا چھے کالے لے جاؤ. دوسرے دن لینے گیا کہ امنا چیک اپ ہی دی. تیسرے دن گیا کہ امنا پیو فلائٹ ہے تو نیٹلے نکلی گیا. بھائی دینا ہے کہ نہیں دینا ہے؟ تو اس نے کیا کہا کہ اب دوسری دفعہ آئیں گے نا تو اپنے پیر کی حفاظت لے کے آئیے. روز تو لینے آتا ہے پیسے, ہم لوگ عزت والے لوگ ہیں, شرم نہیں آتی روزانہ مانگنے کے لیے آتا ہے؟ کیا کھا کے مر گئے ہم یہاں شہر میں سے نکل گئے کہ تو روز لینے کے لیے آتا ہے؟ کیسا نمکین جواب دے رہا ہے. ارے بھائی جب تو لینے کا تھا, جب ایسا کچھ ذرا سالٹ والا جواب دیتا تو اس وقت ہم لوگ دینے کے لیے بھی سوچتے تھے, لیکن اب لے چکے ہیں اس کے بعد اب لینا ہے ہم کو تو ایسی بات کرتا ہے. لیکن یہ صحابہ کرام کا جھگڑا ہے. ہمارے جھگڑے میں تو میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں کہ اگر کوئی تیسرا آدمی دور سے بیٹھ کے اشارہ کرے تو اس کے ساتھ بھی بہت لمبی لڑائی ہو جائے گی کہ تو تاکہ میں ہوں کرتا ہوں. لیکن یہاں عالم یہ ہے کہ کعب ابن مالک نے عبداللہ ابن ابی حضرت سے کہا میرے پیسے دے دو. انہوں نے کہا سہولت نہیں ہے, ہوگی تو میں انشاءاللہ تم کو برابر پیسے دے دوں. تو کب دے گا؟ بات بڑھ گئی, بات تھوڑی بڑھ گئی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجرے کا پردہ ہٹایا, دیکھا تو صحابہ کرام باہم جھگڑے میں مصروف ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آواز دیا کعب ابن مالک کو, یا کعب. وہ ڈر گئے, سرکار نے دیکھ لیا جھگڑا سرکار نے دیکھ لیا. بہت ڈرتے تھے, اتنا رعب تھا. ایک صحابی سے پوچھا تھا حضور کا حلیہ بیان کر سکتے ہیں؟ انہوں نے کہا پوری زندگی میں سرکار کو نگاہ بھر کے دیکھا ہی نہیں, اتنا رعب رہتا ہے سرکار کا کہ چہرے کی طرف میں نے رخ کیا وہ تو میں حلیہ بیان کروں, سرکار کا رخ انور کو بیان کروں گا. اب صحابہ کی شانیں الگ الگ ہیں. کوئی وہ تھے کہ بس رات اور دن چہرے انور ہی کو دیکھ کر گویا زندگی گزار رہے ہیں, ایک ایک نوک پلک انہوں نے بیان کی. تو صحابہ کی شانیں الگ ہیں, ایک پر عظمتوں کا رعب کا یہ عالم ہے, دوسرے کے اوپر ایک دوسری شان جو ہے وہ کھلی ہوئی ہے. یا کعب, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پکارا, تڑپ کر دیکھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نظر پڑی. رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیوں لڑائی کر رہے ہو؟ کہ حضرت قرضہ ہے میرا, دیتے نہیں. فرمایا کعب بہت لمبا اور بڑا قرضہ ہے, ایسا کرو یوں کر لو. سمجھے آپ؟ ایک یہ شہادت کی انگلی کو کھڑا کیا اور دوسری جو ہے دوسرے ہاتھ کی یہی انگلی کو اس کے اوپر یوں کراس کر دیا اور یوں کیا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے گویا بتلایا کہ آدھا قرضہ لے لو, آدھا قرضہ فی الحال معاف کر دو تو یہ دے پائے گا, اور اللہ نے تم کو بہت دیا ہے. 1 منٹ میں جھگڑا ختم. میں نے کہا ہم اشارے کرتے ہیں تو نہیں ہوتا, وہاں سے جھگڑا شروع ہو جاتا ہے کہ ایم پڑھے اوپر تھی, ایک تو کہیں تھتو نتی میں. اور یہاں عالم یہ ہے کہ سرکار نے خالی یوں اشارہ کیا تو اتنا بڑا لاکھوں کا حساب ختم. یہ ہے صحابہ کرام کے عشق کی بات, یہ ہے صحابہ کرام کی اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم. تو جھگڑا مونڈنے والا ہے, حسد ختم کرنے والا ہے. اس لیے فرمایا لا حسد الا فی اثنین. اگر غبطہ کے قابل, حسد مت کہو, غبطہ کہو. غبطہ کسے کہتے ہیں؟ کسی کے پاس نعمت دیکھ کر یہ کہنا اللہ اس کی نعمت میں اضافہ فرما اور عطا فرما اسے نعمت, اور اللہ تیرے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے, تو چاہے تو مجھے بھی عطا فرما سکتا ہے. ایک غریب آدمی کی مغفرت ہوئی تو خواب میں کسی نے پوچھا کہ کس عمل پر مغفرت ہوئی؟ فرمایا ایک مالدار کو دیکھا کہ بیٹھ کر لاکھوں کی تعداد میں روپیہ تقسیم کر رہا ہے. روپیہ تو میں ایک سفر میں تھا اور سفر میں ایک ریگستان تھا اور وہ ڈیزرٹ کو دیکھ کر میں نے کہا اے اللہ مجھے یہ ڈیزرٹ میں جتنے سنگریزے ہیں اتنا مال تو دینا تو میں رات اور دن تیرے بندوں کو دے کر وہ مال خرچ کروں گا. اللہ تعالیٰ نے اس نیت کے اوپر میری مغفرت فرما دی اور وہ سخی کو خرچ کرنے پر جو درجہ دیا مجھے نیت پر وہ درجہ دے دیا. لا حسد الا فی اثنین. 2 قسم کے لوگ قابل غبطہ ہیں. ایک وہ جس کو اللہ نے سینے میں قرآن کریم کی چمک عطا فرمائی ہے اور وہ قرآن کریم رات اور دن پڑھتا بھی ہے
اور لوگوں کو پڑھاتا بھی ہے، سنتا بھی ہے اور سناتا بھی ہے، اور قرآن کریم کے علوم کی نشر و اشاعت میں اتنا لگا ہے کہ اس کے پاس دعا تک کا وقت نہیں۔ فرمایا جن بندوں کو علم میں اور اشاعت علم میں اور دین کی تبلیغ میں ہاتھ اٹھانے کا وقت بھی نہ ملا، اللہ تعالیٰ ہاتھ اٹھانے والوں کو جو عطا فرمائیں گے اس کے دل کی مرادوں کو بغیر ہاتھ اٹھائے اللہ دے دیں گے، کیونکہ لگا ہے یہ اللہ والے کام میں۔ تو لا حسد الا فی اثنین رجل آتاہ اللہ قرآنا، یا علم، جس کو اللہ نے علم دین دیا، قرآن کریم دیا، اور وہ رات اور دن قرآن کریم کے علوم میں لگا ہوا ہے۔ دوسرا وہ شخص کہ جس کو اللہ نے مال دیا ہے اور رات اور دن اللہ کے راستے میں مال لٹا رہا ہے، فرماتے ہیں یہ شخص ہے قابل اقتدار۔ اگر اللہ تعالیٰ نے کسی کو مال بھی دیا ہو اور قرآنی علوم بھی عطا کر رکھے ہوں، جیسے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ اللہ نے قرآن کریم کا بھی جامع بنایا ہے اور اللہ نے مال و دولت بھی بے شمار عطا فرمائی ہے، فرماتے ہیں پھر تو نور علی نور ہو جائے گا، پھر تو ان پر غبطے کا ڈبل معاملہ ہو جائے گا۔ بہرحال میں عرض کر رہا تھا کہ یہ نعمتیں بہت بڑی ہے، اور قاری قرآن سے یہ پوچھا جا رہا ہے کہ تو نے قرآن کریم کو اور قرآن کریم کے علوم کی نشر و اشاعت کی کیا مقصد تھا تیرا؟ اس نے کہا مقصد یہ تھا لوگوں کو جو ہے تیری کتاب پہنچے، تیرے علوم پہنچے، دین پہنچے، میں رات اور دن اسی میں لگا رہا۔ فرمایا جائے گا اللہ کی طرف سے ذرا اسکرین میں دیکھ کے بتاؤ کیا پوزیشن ہے، پوزیشن بتائی، سب کچھ لوگوں کو دکھانے کے لیے کیا، سب کچھ لوگوں کو دکھانے کے لیے کیا تھا۔ اس بنا پر لوگوں نے تجھے دیکھ لیا، لوگوں نے واہ واہ بھی کر لی، بھئی بہت بڑے ہیں، ماشاءاللہ سبحان اللہ، دنیا میں تیرا بدلہ ہو گیا، اب یہاں تجھے کوئی بدلہ ملنے والا نہیں۔ وہ رو کر صحابی کہتے ہیں فرشتوں کو حکم ہوگا اس کو اٹھا اور جہنم میں ڈال دو۔ دیکھیے یہ قرآن کریم والے کا عالم ہوا۔ دوسرے دو اشخاص کا تذکرہ، اور یہ بات ابھی آپ ذہن میں رکھیے کہ میں یہ باتیں کیوں کہہ رہا ہوں۔ آپ سوچیں گے بڑی بے جوڑ قسم کی بات کرتا ہے، لیکن بے جوڑ میں بھی ایک جوڑ ہے، اور وہ یہ ہے کہ پہلے دن میں نے کہا تھا کہ سرکار فرماتے ہیں حدیث قدسی میں الصوم لی و انا اجزی بھی، روزہ میرے لیے ہے اور اس کے بدلے کو میں خود دوں گا، بیچ میں فرشتوں کا واسطہ دینے کے لیے نہیں رکھوں گا، بلکہ بنفس نفیس اپنے دستہائے قدرت سے میں دینے والا ہوں۔ تو درجہ کتنا بڑا ہو جائے گا، اگر کسی کو صدر جمہوریہ اپنے ہاتھوں سے ایوارڈ دے دے، انعام دے دے، تو اس کا درجہ کتنا بڑا ہو جاتا ہے، اور وہ انعام کتنا قیمتی ہوتا ہے، حالانکہ وہ پترے کا چھوٹا سا کپ ہوتا ہے لیکن اس کا ویلیو بڑھ جاتا ہے، کیونکہ ملا ہے جس ہاتھ سے وہ ہاتھ بڑے ویلیو والے ہیں یہاں رب کائنات۔ لیکن اتنا بڑا اجر دینے کی وجہ کیا ہے؟ وہ وجہ ہی کے سلسلے میں یہ حدیث پیش کی تھی، لیکن اس کے دو اجزاء باقی ہیں، یا زندہ صحبت باقی، اگر انشاءاللہ زندگی رہی تو کل انشاءاللہ عرض کریں گے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز یا غفار۔ اللہم انا نسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی، نسألک العافیہ فی الدنیا والآخرہ، اللہم انا نسألک رضاک والجنہ ونعوذ بک من سخطک وغضبک والنار، یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث، اصلح لنا شأننا کلہ ولا تکلنا الی انفسنا طرفۃ عین، یا ذا الجلال والاکرام یا ارحم الراحمین۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ ہماری کوتاہیوں سے درگزر فرما، اپنا فضل اور کرم شامل حال فرما۔ اے اللہ ہم کمزور ہیں، اے اللہ ہم ضعیف ہیں، اے اللہ ہماری عبادتوں میں دنیا بھر کی کمی ہے، اے اللہ اپنے فضل سے یہ کمی کو پوری فرما۔ اے اللہ ہمارے پاس نقل ہی نقل ہے، اے اللہ تو اس کی حقیقت ہمیں عطا فرما، اے اللہ اسے اصل بنا کر اپنے فضل سے قبول فرما۔ اے اللہ یہ ٹوٹے پھوٹے روزے
قبول فرما، اے اللہ یہ راتوں کا قرآن کا سننا سنانا منظور فرما، اے اللہ ان اعمال سے تو راضی ہو جا اور اپنے رضا والے اعمال کی ہمیں توفیق عطا فرما، اے اللہ منمانی زندگی سے حفاظت فرما، اے اللہ تیرا بندہ بننے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ تیرا شوق، تیرا ذوق، تیری معرفت، تیری محبت، تیرا عشق عطا فرما، اے اللہ ذاکرانہ شاکرانہ زندگی عطا فرما، اے اللہ غافلانہ اور عاصیانہ زندگی سے حفاظت فرما، غفلت والی زندگی سے محفوظ فرما، اے اللہ تو ہم سے راضی اور خوش ہو جا، ہمیں اپنا بندہ بنا دے، اے اللہ ہمارے جنریشنوں میں دین کے جاری ہونے کی شکلیں پیدا فرما، اے اللہ یہ بیٹھنا دین کی نسبت سے قبول فرما، اے اللہ لوگوں کا قرآن کریم کی تلاوت کرنا قبول فرما، اے اللہ داد و دہش کرنا قبول فرما، اے اللہ زکوٰۃ صدقات کا دینا قبول فرما، اے اللہ اس مسجد کو آباد فرما، اے اللہ ہم سب کو آپس میں متحد فرما، اے اللہ آپس میں محبتیں عطا فرما، اے اللہ ہمیں بھائی بھائی بنا دے، اے اللہ آپس کی رنجشوں کو ختم فرما، پوری ملت اسلامیہ کو ایک بنا، اے اللہ ہمیں پکا نمازی بنا، اے اللہ باحیا بااخلاق زندگی عطا فرما، بے حیائیوں سے حفاظت فرما، اے اللہ تیرے بندوں نے تیرے سامنے ہاتھ پھیلائے، اے اللہ یہ افطار کا وقت ہے اور اللہ تو نے دعاؤں کے قبول ہونے کو اس میں فرمایا ہے، اے الہ العالمین ہماری مانگتائیں بھی عطا فرما، اے اللہ پورے عالم میں ہمیں عزتیں عطا فرما، اے اللہ بے عزتیوں سے حفاظت فرما، اے اللہ ہر طرح کی رسوائیوں سے حفاظت فرما، سرکار کی اتباع نصیب فرما، علماء کی قدردانی نصیب فرما، مساجد کا ادب اور احترام عطا فرما، اے اللہ رمضان میں اور پوری زندگی اسے آباد کرنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، تیرے بندے اداروں کے لیے جو محنتیں کر رہے ہیں اور ادارے تیرے فضل سے چل رہے ہیں، اس میں جو تیرے بندے تعاون کر رہے ہیں اپنے فضل سے انہیں دارین میں بہتر بدلے عطا فرما، ان کے اموال میں برکتیں عطا فرما، اے اللہ جو وطن سے دور ان محنتوں کو لے کر چل رہے ہوں اپنے فضل سے ان کی محنتوں کو قبول فرما، غریب الوطنی کو منظور فرما، اس کی برکت سے اللہ اداروں کے چلنے کی شکلیں پیدا فرما، اے اللہ اس پورے مجمع کی مغفرت فرما، امت کے ایک ایک فرد کی مغفرت فرما، اور دعائیں اپنے فضل و کرم حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل قبول فرما، برحمتک یا ارحم الراحمین۔